یہ جو نیا شوشہ ہے کہ یہ امیونٹی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اور اس کو کورٹ نہیں کرے گی. دیکھیں میں آپ کو اگر ایک اتنا بڑا ایک جو قوم کا جو نا دہندہ ہے اور جس کے اوپر اتنی بڑی ایلیگیشن ہے اور اتنے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک گیم اور ایک بہت بڑی جو اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی اور ہے. اور اب اگر اس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ جب اس وقت ہضم ہو گیا تھا. سنیں, یہ اقتدار کی جنگ ہے اور اس کو اقتدار کی جنگ کے زمرے میں سوچیں, اقتدار کی جنگ اور اس کے آگے یہ بالکل دیوار کھڑی نہ کریں کہ یہ دیوار کھڑی ہو گئی اب اس کو. اقتدار کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے. ہم اس کے اقتدار کی جنگ کے رولز کو دیکھ رہے ہیں کہ اب بات یہاں تک پہنچی, ایک کنسنسس ملک میں ڈیولپ کر رہا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت ایبسولوٹ امیونٹی ہو سکتی ہے نہیں, اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. اب ایک نیا شوشہ اس میں چھوڑ دیا گیا کہ عدالت نہ کرے پارلیمنٹ کرے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عدالت کو کرنا چاہیے یا پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے؟ ایک بات سنیں, نہیں عدالت کو کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو, میرے خیال نہیں پارلیمنٹ کو کیسے کرنا چاہیے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو پارلیمنٹ ہے صدر کے خلاف کارروائی کا فورم وہ ہے. صدر کو سیک کر سکتی ہے پارلیمنٹ, صدر کو سیک نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. دیکھیں میں قرض کرتا ہوں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یا جج ہیں کوئی اور, لیکن سپریم کورٹ سیک تو نہیں کر رہی نا, سپریم کورٹ تو صرف یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا صدر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. ایک سیکنڈ رکیے پھر پوچھیے, ایک سوال سیکل صاحب ایک منٹ رکیے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یا جو جج ہیں ان کے خلاف کارروائی این آر او جو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے, میں نے اس کی بات کر رہا. نہیں ایک سیکنڈ شامی صاحب کو بات مکمل کرنے دیں پھر آپ کا سوال. نل اینڈ وائڈ ہو گیا سیکل صاحب شامی صاحب کو وہ کہاں نوبت آتی ہے. سیکل صاحب شامی صاحب کو اپنا سوال مکمل کر لیں. میرا سوال یہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج کے خلاف کارروائی پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ الٹیمیٹلی کر سکتی ہوگی. نہیں بالکل بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی. سپریم جوڈیشل ہو سکتا ہے. ابھی ذرا چلے سیکل صاحب کیا کہتے ہیں. جی سیکل صاحب آپ کا کوسچن شامی صاحب سے کیا ہے, آپ کا کوسچن کیا ہے شامی صاحب سے؟ سیکل صاحب آپ کا کیا کوسچن ہے شامی صاحب سے؟ میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ این آر او رائٹ فرام دا بگننگ ایب انیشیو نل اینڈ وائڈ ہے, تو جو این آر او ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو وہ پھر کینڈیڈیچر کس طرح آگئی پریزیڈنٹ کی؟ یہ بات ہی ختم ہو جاتی تھی وہاں پر آ کے. اگر کوئی یہ تو بات نہیں آتی. پھر the man who is not cannot be a candidate for president, then how are we going to try him in anything because he is not a president then? Not at all. اگر تو زرداری صاحب کے خلاف کسی مقدمے میں فیصلہ آ چکا تھا اور اس کی بنیاد پر وہ کنوکٹ ہوئے تھے اور ان کی کنوکشن این آر او نے ختم کی تھی, پھر تو ان کا موقف درست ہے. آپ مجیب صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ یہ سوئس کیس میں ان کی ہو گئی تھی وہاں پر یہ ثابت کنوکشن. یہ تو آ جائے گا نا سپریم کورٹ میں, لے آئے ساری چیزیں. تو یہی تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آنے دینا. ذرا دیکھیں آغا صاحب بہت پیشنس سے, دیکھیں آغا صاحب بہت پیشنس سے سنیں. آغا صاحب یہ جو اب نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا, اس سے بڑا ریلیٹڈ سینٹرل کوسچن اب یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن ایبسولوٹ امیونٹی پریزیڈنٹ کو آرٹیکل 248(2) میں ہے کہ نہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ کو کرنی چاہیے. یہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا تھا, اب ایک نیا شوشہ درمیان میں آ گیا کہ اس کو پارلیمنٹ کے شامی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کرے گی. نہیں پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ دیکھیں سر آغا صاحب میں بتاتا ہوں, پارلیمنٹ وہ فورم ہے جو صدر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, امپیچ کر سکتی ہے. آپ کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. دیکھیں باقی اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ نے قانون وضع کرنے ہوتے ہیں, آئین بھی اس میں کو انٹرپریٹ کرنا ہے, کورٹ نے کرنا. دیکھیں 100% 100% کورٹ کا حق ہے کہ وہ تشریح کرے آئین کی, اور حکومت کا حق ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کرے قانون کی. دیکھیں یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں, اور کورٹ بالا تر ہے حکومت سے, اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ کورٹ کے جو عدالت کے عدلیہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. عدلیہ کو اختیار ہے کسی حد تک کہ وہ حکومت کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لے, سپریمیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کنٹراڈکشن شروع ہو چکی ہوئی, یہ آج سے نہیں ہے, یہ جب سے فیصلہ آیا ہے, 9 اکتوبر کو فیصلہ آیا تھا غالباً, آج تک یہ کنٹراورسی زبان زد عام ہے.
اب اس کی تشریح جو ہے وہ کورٹ کو کرنی ہے، اور کورٹ کو ہی کرنی کورٹ کو ہی کرنی ہے، کورٹ کو ہی کرنی ہے۔ کورٹ کو ہی کرنی ہے۔ یہ اگر اب کورٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا حق کھو رہی ہے۔ وہ پھر کانسٹیٹیوشن جو لکھا گیا ہے، جو تشریح میں کروں گا وہ ماننی پڑا کرے گی آئندہ بھی۔ لاسٹ ہے یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ یہ کریں گے کہ قانون جو ہے وہ محض عوام کی خواہشات نہیں ہے، بلکہ لا کی اپنی ایک منطق ہے، اور لا کی اپنی لاجک ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے قانون کی۔ درست ہے، لا اسٹینڈ، لا از ناٹ پبلک اوپینین۔ بالکل ٹھیک ہے، آئین لکھا ہوا ہے، قانون موجود ہے، اس کی روایات موجود ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو پریزیڈنٹ کا احتساب کرنا چاہیے، لیکن اگر سپریم کورٹ احتساب کی بات نہیں ہے، یا یہاں یہ بات ہے کہ کیا یا امیونٹی کیا کا سلسلہ ہے، یا 248 کی انٹرپریٹیشن۔ دیکھیں اب بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ شوٹ بائی ڈرائیو پہ چلا جاتا ہے، اٹھا کے اپنے منسٹر کو گولی مار دیتا ہے، اپنے کسی دربان کو، اس کو تو پاگل خانے میں جانا چاہیے نا، تو پاگل خانے میں بھیج دیں گے آپ۔ دیکھیں سر، آپ اس کی امیونٹی ڈرا کر لیں گے نا انڈر دی سرکمسٹنس۔ اگر پریزیڈنٹ 2-3 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوگا نا، ابھی تو 12 سال پرانے مقدمے ہیں نا سر۔ لیکن لیگل ایشو ہے نا، مگر لیگل ایشو ہے کہ کسی پریزیڈنٹ کی بھی ایبسولوٹ امیونٹی نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 248 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ 4 آدمیوں کو قتل کر دے اور اس کو امیونٹی حاصل۔ میرا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور عرض کروں آپ سے، میرے یہاں پہ میں آپ کی فائنل انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ ہی کرے گی، فائنل کرے گی۔ کانسٹیٹیوشنل شامی صاحب کہتے انٹرپریٹیشن ہیں اگر وہ پاگل ہو جائے گا تو اس کو پاگل خانے میں جائیں گے پھر۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے متعلق یہ بات سامنے آ چکی تھی اور اعتراض داخل ہو چکا تھا کہ اس کی دماغی حالت اس قابل نہیں ہے کہ پوری قوم نے دے دی۔ ایبسولوٹ امیونٹی ہے یا نہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی، سپریم کورٹ کرے گی؟ جی بالکل، یہ سپریم کورٹ کرے گی، بیکاز بیسکلی میں کامل علی آغا صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پارلیمنٹ انٹرپریٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرتی ہے، قانون کا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے۔ نہیں، میں انٹرپریٹ وہ بناتی ہے، وہ سپریم کورٹ دے گی، پارلیمنٹ نہیں دے گا۔ پارلیمنٹ ہاں ان کو وہ لیجسلیٹ کر کے ان کو پروٹیکشن دے سکتی ہے، لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ وہ قانون وضع کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ سمجھے کہ قانون وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ناک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے۔ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا۔ سہیل صاحب آپ کا کراچی سے ہمیں جوائن کرنے کا، کامل علی آغا صاحب کا، مجیب الرحمان شامی صاحب کا یہاں اسٹوڈیو میں، اور اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، جب بات گھوم پھر کے آئے گی، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو لے کے جائیں، جب بات گھوم پھر کے آئے گی تو بات اس چیز کے اوپر آئے گی کہ پریزیڈنٹ کو ایبسولوٹ امیونٹی حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، پریزیڈنٹ کو ایبسولوٹ امیونٹی حاصل ہے آرٹیکل 248/2 میں کہ نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوگا۔ یہی کنسنسس ہم اکراس پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ شامی صاحب اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن یہی کنسنسس ہے پاکستان میں۔ دیکھتے رہیے، بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔